امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اس پر گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی امام حسین علیہ السلام کی ظاہری خلقت سے پہلے آپ کا تذکرہ انبیاء نے جو کیا ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ ہمارے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں ایک اور عظیم الشان نبی جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہیں۔ جناب سلیمان ابن داؤد ان 4 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس وقت کی دنیا مسکون اور آباد کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 کافر گزرے ہیں اور 2 مومن۔ 2 مومن کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے اس میں سے ایک جناب ذوالقرنین علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام۔ جناب ذوالقرنین کے لیے ہمارے یہاں روایات سے ثابت ہے کہ وہ عبد صالح الہی تو تھے مگر نبی نہیں تھے، مگر رسول نہیں تھے۔ حجت خدا تھے مگر رسول یا نبی نہیں تھے۔ بہت ہی عظیم الشان انسان تھے، عبد صالح الہی ایسے تھے کہ خداوند متعال نے سورہ مبارک آل عمران کی 83 نمبر آیت میں اور دیگر سوروں میں جناب ذوالقرنین علیہ السلام نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر حجت خدا تھے۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور خداوند متعال نے ان کے اوپر وحی کی ہے، مگر وہ وحی تشریعی نہیں جس میں احکام اور دستور نافذ کیا جاتا ہے، بلکہ خدا نے خطاب کیا ہے کہ آپ نے زحمتیں اٹھائیں، تبلیغ کی ہے، اور یہ آپ کی قوم اگر تسلیم نہیں کر رہی ہے، مان نہیں رہی ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ عذاب دینا چاہیں، ان کو شکنجہ کرنا چاہیں، عذاب میں مبتلا کرنا چاہیں یا معاف کرنا چاہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، مگر رسول یا نبی ثابت نہیں ہے۔ دوسرے بزرگ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے وہ جناب سلیمان نبی علیہ السلام ہیں، جو اپنے باپ حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے بعد پوری مملکت کے بادشاہ ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت اختیار دے رکھا تھا، طی الارض کے ساتھ ساتھ آپ آسمان پر چلتے تھے، ہوا کے دوش پر چلتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کے لیے ایک بساط، چٹائی جیسی چیز، تخت رواں سمجھ لیجئے، تخت رواں جیسی چیز، اس کے اوپر آپ سوار ہوتے تھے تو ہوا کے دوش پر چلا کرتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر سرزمین کربلا امام حسین علیہ السلام کی زمین سے ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بساط اس سرزمین کی طرف سے گزری ہے، ہوا نے جھٹکا دیا اور 3 مرتبہ آپ کی بساط، آپ کا تخت رواں چکر اور دائرے میں آ گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا کہ میں کہیں اس تخت رواں سے گر نہ جاؤں، کہ 3 مرتبہ جھٹکے کے بعد، 3 مرتبہ حرکت کے بعد ہوا ٹھہر جاتی ہے اور آپ کی بساط اور آپ کا تخت رواں زمین پر اتر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہوا چل رہی تھی، ہوا کے دوش پہ چل رہے تھے، مگر اس ہوا کے دوش پر بھی آپ کا تخت رواں، جس کے لیے لفظ بساط استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر آپ سوار تھے۔ 3 مرتبہ جھٹکے کے بعد پریشان ہو گئے، گرنے کا خوف لاحق ہوا، لیکن ہوا بالکل سے رک گئی اور آپ کی بساط زمین پر اتر گئی۔ اس وقت آپ نے نہ جبرائیل کو مخاطب قرار دیا، نہ خدا کو مخاطب قرار دیا، بلکہ روایت کہتی ہے یا ریح لما سکنتے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو خطاب کیا اور کہا کہ تو کیوں ٹھہر گئی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تو رک گئی ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، بلکہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آیا، خود ہوا نے خطاب کر کے جناب سلیمان پیغمبر سے کہا انہا ہونا یقتل الحسین علیہ السلام، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ تو جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے ہوا سے سوال کیا کہ آخر یہ حسین کون ہوں گے؟ وَمَنْ يَكُونُ الْحُسَيْنُ علیہ السلام، تو ہوا نے جواب دیا کہ امام حسین علیہ السلام آخری نبی کے نواسے اور
حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فرزند اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے بیٹے ہوں گے، آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کے فرزند ہوں گے، آپ کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو چلے گی اس نسل سے آخری نبی، اور اس آخری نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ پہلا سوال جناب سلیمان کا یہی تھا کہ یہ بتلائیے کہ یہ حسین کون ہیں، اور دوسرا سوال جناب سلیمان ابن داؤد نے ہوا سے جو کیا ہے وہ یہ ہے وَمَن يَقْتُلُهُ، اے ہوا جب تجھے یہ پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں تو تجھے یہ بھی پتہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے والے کون ہوگا۔ تو روایت کہتی ہے کہ ہوا نے آواز دی لعین اہل السماوات والارض، وہ بدبخت، وہ خبیث انسان امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دے گا، وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہوگا کہ جس کے اوپر آسمان والوں نے بھی لعنت کی ہے اور زمین والوں نے بھی لعنت کی ہے۔ جناب سلیمان جو ہی آپ یہ سنتے ہیں ہوا سے کہ اس امام حسین علیہ السلام کا قاتل یزید پلید ہوگا، تو جناب سلیمان ابن داؤد بھی اور انبیاء کی طرح کہ جو انبیاء اس طرف سے گزرے، کربلا سے گزرے ہیں اور انہوں نے قاتل امام حسین علیہ السلام کے اوپر لعنت کی ہے، حضرت سلیمان نے بھی یزید پلید کے اوپر لعنت کی، اور اس کے بعد ہوا پھر چلنے لگی اور آپ کی بساط روانہ ہو گئی اور آپ کا تخت رواں ہوا کے دوش پر چلنے لگا۔ اگر ہم آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری مشکلات دور ہوں، اور ہم ہوا کے دوش پر اپنی مشکلات کو دور کر سکیں، خدمات اہل بیت میں پہنچا سکیں اور ان کی بارگاہوں میں اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکیں، خدا کی بارگاہ میں ہماری حاجت روائی ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یزید پلید کے اوپر لعنت کریں، اور صرف یزید پلید نہیں بلکہ اسباب قتل حسین علیہ السلام فراہم کرنے والے تمام دشمنان اہل بیت، خاص طور سے سربراہان ثقیفہ کے اوپر لعنت کریں کہ وہی لوگ، وہی ملائن سبب بنے تھے کہ امیر شام، جسے فقیر شام کہنا چاہیے، وہ حاکم شام بنا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور اس نے قتل امام حسین علیہ السلام کا حکم صادر کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔